خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند کا شکر گزار ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے، ایک اور ساعت کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کے حضور سر بسجدہ ہو کر اس کی شکر گزاری کروں، کیونکہ یہ خداوند کی رحمت کی بنیاد ہے کہ میں نفس حیات رکھ سکتا ہوں اور خداوند کا کلام آپ عزیزوں تک پہنچا سکتا ہوں، بانٹ سکتا ہوں۔ یہ کلام سب سے پہلے میرے اپنے شخصی روحانی زندگی کے لیے ہے۔ اگر میں خود اس کلام کو نہ پڑھوں، اس پر عمل نہ کروں، اس پر نہ سوچوں، تفکر نہ کروں، تو یہ کلام آپ لوگوں تک پہنچانا بے عدالتی ہوگی خدا کے کلام کے لیے اور آپ کے لیے۔ اسی وجہ سے لازمی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے خداوند کے ساتھ اختلاط کریں، خداوند کے ساتھ باتیں کریں، خداوند کے ساتھ راز و نیاز کریں، گفتگو کریں، خداوند سے حکمت مانگیں، جو ہماری ضروریات ہے وہ خداوند سے مانگیں۔ ہم سب انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ خداوند ہمیں حکمت عطا فرمائے تاکہ اس حکمت کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کے بھیدوں کو، ان سرات کو جانیں جو خداوند چاہتا ہے ہمارے لیے، کہ ہمارا رابطہ ہمارے خالق کے ساتھ کیا ہونی چاہیے، وہ ہے کون۔ یہ سب جاننے کے لیے لازمی ہے کہ کبھی کبھار ہم اکیلے میں جائیں، بلکہ ہر ایک شخص سے الگ ہو کر، یہاں تک کہ اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر، اپنے دوستوں سے الگ ہو کر، شاید کوئی پارک ہو جہاں پر خلوت ہو، چاہے کوئی اونچائی ہو جہاں ہم جائیں، جہاں پر خلوت ہو، یا پھر اپنے کمرے میں سب چیزوں کو بند کر کے، یہ جو ٹیلی فونز وغیرہ ہے، سوشل میڈیا ہے، ان سب کو بند کر کے توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کلام میں کچھ وقت گزار کر خدا کے رضائیت کو اپنی زندگی کے لیے جانیں۔ خداوند یسوع مسیح خود یہی کرتے تھے۔ اگلے ہفتے کے پروگرام میں ایسے ہی ایک مقام میں آپ کو لے جاؤں گا جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ لوگ جھیل کے اس طرف جاؤ، میں لوگوں سے کچھ باتیں کروں گا اور پھر میں آپ کے پیچھے آؤں گا۔ مگر اس کے بعد خداوند نے ایک بہت ہی دور دراز راستہ اختیار کر کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر گئے اکیلے، تاکہ وہ خدا باپ کے ساتھ صحبت میں رہے، تاکہ وہ اکیلے میں رہیں۔ لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم کبھی کبھار یہ کام کریں۔ کتاب مقدس میں ایک اور شخص ہے جو اکیلے میں خداوند کے حضور آئے، دن کو نہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے شخصیت تھے، وہ بنی اسرائیل کے استاد اور سردار تھے، جیسا کہ کتاب مقدس اردو میں ہم پڑھتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے سردار اور ایک استاد تھے، ایک فریسی تھے، وہ سنہیڈرین کے عضو تھے، لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل اگر کوئی بہت بڑے مولانا، مولوی، وہ نہ صرف امام ہو بلکہ رہبر ہو قوم کے، سیاست میں ان کا ہاتھ ہو،
وغیرہ وغیرہ. اگر ایسا ایک مولوی مسلمان ہو کر پاکستان میں یا افغانستان میں وہ دن دہاڑے دن کی روشنی میں کسی کلیسیا کی طرف جائے اور اس کلیسیا کے اندر کو جائے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ بھائی لازمی ہے کہ ایک اسلامی ملک، ایک ایسے سخت گیر اسلامی ملک میں اگر وہ ایسا کریں گے تو لوگ جو ہیں ان کی بابت بہت زیادہ باتیں کرنے لگیں گے کہ بھائی آپ وہاں کیوں گئے؟ شاید ان کو یہ جھوٹ بھی بولنا پڑے، بھائی میں وہاں اس لیے گیا تھا کہ میں کلیسیا کے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ بھائی آ کر مسلمان ہو جاؤ. شاید ان کو یہ بھی جھوٹ بولنا پڑے، حالانکہ در حقیقت میں وہ کلیسیا شاید اس لیے گئے ہوں گے کہ وہ حقیقت کو جانیں. تو ہم ڈرتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہم میں مشکلات ہے، مگر جستجوی حقیقت میں جانا لازمی ہے. اسی وجہ سے آج کا جو کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور میں لالو کھیتی زبان استعمال کر کے یہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ میرا تھوپڑا نہیں دیکھیں گے، بلکہ کیمرے کو میں آدھی رات 12 بجے، لگ بھگ 12 بجے رات کو میں یروشلم شہر مقدس کے مرکز میں گیا، جہاں پر اس وقت بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، فیملیز آتے ہیں آئس کریم کھانے، شاورما کھانے، کھیل کود میں مصروف. وہاں پر میوزک ہے، بہت سے ریسٹورانٹس ہیں. مگر سوچیں 2000 سال پہلے وہ مقام کیسا ہوگا. 2000 سال پہلے وہاں پر اکے دکے مکانات ہوں گے یا پھر کوئی جھونپڑی ہوں گے، اور مکانات بھی آج جیسے نہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں، پانی نلکے سے آئے اور آپ بجلی کی چمک دمک کو، جیسے ہم یہاں پر اس زمانے میں ہمارے پاس یہ سہولیات موجود ہیں نہیں. لوگ ہاتھ کی بنائی ہوئی موم بتیوں سے کام لیتے تھے، وہ جسے ہم شمع کہتے ہیں وہ جلاتے تھے روشنی کے لیے. اور زندگی اتنی آسان نہیں تھی. اور اگر کوئی دن کے وقت اس ایک مکان میں جاتے تو کیونکہ اس زمانے میں یروشلم، پورے گرد و نواح یروشلم کی جو آبادی تھی وہ لگ بھگ 19,000 کی تھی. اب تو ملینز کی بات ہوتی ہے، ہر شہر میں ملینز کی بات، مگر اس زمانے میں یروشلم شہر مقدس کی ساری پاپولیشن جو ہے گرد و نواح کو لے کر، صرف شہر ہی نہیں گرد و نواح کو لے کر لگ بھگ 19 سے 20 ہزار کے لوگ ہوں گے. تو اگر کوئی اتنا بڑا منصب والا شخص، بہت بڑے مولوی، بہت بڑے سیاستدان دن کو جاتے تو مذہبی لوگ ضرور کچھ باتیں ضرور کرتے، یا پھر ان کو عدالت میں لا کر کھڑے کر دیتے. اور وہ گئے کسی اور کے پاس نہیں بلکہ یسوع کے پاس گئے، عیسی مسیح کے پاس گئے. اور عیسیٰ نے اب تک کچھ معجزے بھی دکھائے. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا خدا کا برا یہ ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا. اس نے یہ سب کچھ بھی واضح کر دیا. اب تک خداوند یسوع مسیح نے آ کر معبد میں پہلی بار کبوتروں کے جو قفس تھے اور
जिन्होंने अपनी बाजार लगाई हुई थी उनको भी उलट पुलट किया। कानाए गलील में एक मौजज़ा भी दिखाया, और 2 मौजज़े बल्कि दिखाए, और भी कई मौजज़े उन्होंने दिखाए कफरनाहूम में। तो उनका ये सफ़र इस वक्त यरूशलेम में लोगों के कानों तक पहुंचे, लोगों ने देखा, और मौलवी साहिबान जो है अब तक वो एक दूसरे के साथ ची में गोइयां करके, भाई इस यीशु बंदे के साथ क्या करें हम, ये तो हमारे खाने के नवाले के पीछे पड़ा हुआ है, जो हम कुकड़ खाते हैं, चिरगे खाते हैं, वो हमारे से मुंह से ये छीनने वाला बंदा है। तो उनको ये भाया नहीं, मगर उनमें इक्के दुक्के ऐसे भी मौलवी साहिबान थे। और मैं आपको बताऊं, इक्के दुक्के मौलवी साहिबान इस जमाने में भी हैं। उनमें से कई को मुझे खुदावंद ने तौफीक अता फरमाया, मुझे खुदावंद ने ये फजल अता किया कि उनको मैं खुदावंद यीशु मसीह से रूशनास कराऊं। इनमें बहुत बड़े बड़े मौलवी भी हैं जिनके साथ मैंने दुआ की, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया कि वो खुदावंद है, वो यगाना निजात दहिंदा है। आज भी ऐसे मौलवी साहिबान इक्के दुक्के होंगे मसाजिद में, बल्कि कई तो मसाजिद में अब भी मुल्ला हैं मगर मसीही, वो बोल नहीं सकते। ये मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, आज इस दौर के तालिबान के जमाने की बात कर रहा हूं। और मुझे ये इफ्तिखार खुदावन ने बख्शा कि मैं इनको मसीह के हुजूर लाऊं। मगर निकोदीमस नामी शख्स जो बहुत बड़ा सरदार था, और वो फरीसी थे, सनहेड्रिन के वो मेंबर थे, और बहुत ही दानिश्वर, जैसे खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, वो न सिर्फ मुअल्लिम बनी इसराइल में बहुत बड़े मुअल्लिम, बल्कि वो सरदार भी थे। तो वो रात के वक्त खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। ऐसा ना हो कि कोई मुश्किल उनके साथ खड़ी हो। तो इस क्लिप में जो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी सूरत आप नहीं देखेंगे, इसे मैंने फारसी से उर्दू में डब किया है मेरे पहले वाले सफर के दौरान। आप गौर से इस पैगाम को सुने, खुसूसन अगर आप मौलवी साहब हैं मस्जिद में। और मेरी दुआ यह है कि आप, जैसे कि वो शायर कहते हैं, दूर अज मस्जिद सुए मैं खाना आमद पीर मां, चीस्त याराने तरीकत बादजी तदबीर मां। दूर मस्जिद से निकल कर हमारे जो पीर थे, हमारे जो इमाम थे, वो मैखाने की तरफ आए। अब मैखाना वो मैखाना नहीं जहां आप जाकर अपने आप को मस्त कर दें और बुरा भला कहें, बल्कि यह मैखाना खुदावंद यीशु मसीह का मैखाना है, जिसने पानी को मैं में तब्दील किया, वो मैखाना, और वहां का साकी खुद खुदावंद है। दूर अज मस्जिद सुए मैखाना आमद पीर में, हमारे पीर आए मस्जिद से निकलकर मैखाने की तरफ। चीस्त याराने तरीकत, ए याराने तरीकत, बाद अजी हमारा तदबीर क्या है? तदबीर यह है कि मौलवी साहब, आप एक बार दिन को ना सही और रात को खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, जुस्तजू करें। तो आइए ये क्लिप एक साथ देखेंगे, और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपके दिलों को छुए, आपको दलदल गुनाह से निकाले, खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी में लाए। निकोदीमस और रात को रोशनी तलाश करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। आइए ये क्लिप एक साथ देखेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस क्लिप में 2 कोरियन मसीही गीत भी हैं जो बीच बाजार में वो गाते हैं। मैं जानता हूं आप कोरियन नहीं जानते, मगर सुने, सिर्फ सुने कि खुदावन के जलाल के लिए ये क्या करते हैं ये कोरियन। और एक मैं जर्मन भी गीत आपको सुनाऊंगा बाद में।
اور دن کے وقت بھی ایک کلپ آپ کو دکھاؤں گا اسی مقام کا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیں بن یہودا، یروشلم کے بیچوں بیچ یہ خوبصورت مقام اور ایک بہت ہی خوبصورت پیغام۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں ایک بار پھر آپ کے لیے یہ پیغام بن یہودا سے لا رہا ہوں۔ بن یہودا ہے کیا؟ بن یہودا ایک مقام ہے، ایک بازار ہے، مرکز شہر ہے، بلکہ میں یہ کہوں یروشلم میں یہ ہے۔ یہاں پر ریسٹورانٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، اور گھومنے پھرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ رات کے وقت خصوصاً یہاں پر لوگ آتے ہیں، بچوں کے ساتھ فیملیز آتے ہیں اور ٹورسٹ آتے ہیں، اور میں نے کئی بار مسیحیوں کو یہاں پر دیکھا ہے کہ وہ آ کر یہاں پر مسیحی گیت گاتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ مگر میں اس وقت آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو رات کے وقت ہوئی، اور اسے ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں پڑھتے ہیں۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا، یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے شام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا،
تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ اب آگے میں سن رہا ہوں کہ کچھ مسیحی لوگ گیت گا رہے ہیں خداوند کے جلال کے لیے اور بشارت کے لیے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، آتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا تھا، مگر اب ہم وہاں پر جائیں گے، گیت بھی سنیں گے اور اس کے بعد میں اس کلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور نیقودیمس کوئی معمولی شخص نہیں تھے، جیسے کہ اس باب کے پہلے حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ فریسیوں میں سے ایک شخص نیقودیمس نام یہودیوں کا سردار تھا، انہیں کتاب مقدس پر بھی عبور حاصل تھا۔ تو آئیے گیت سنیں گے پہلے۔ میرے خیال میں یہ کوریا کے باشندے ہیں۔ ہاللویا۔ بس مجھے یسوع ہی یہاں پر سنائی دے رہا ہے، مگر یہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ ہاللویا۔ بہت خوبصورت، خدا کا شکر۔ ہاللویا ہاللویا۔ اور اب میں آپ کو آگے کی طرف لے جاؤں گا، اور جو ہم نے پیغام یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب میں سے پڑھا، جب خداوند یسوع مسیح نے نیقودیمس کو کہا کہ انسان کو نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی اور ضرور ہے، وہ اس لیے کہ ہم سب گناہ میں ہیں اور ہماری نئی پیدائش روح کے وسیلے سے لازمی ہے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہ ہوا کی مانند کی بات ہے، آپ نہیں جانتے کہ ہوا کہاں سے آتی ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ہوا ہے۔ اسی طرح ہماری حیثیت بھی خداوند میں نامعلوم ہے جب تک ہم روح سے پیدا نہ ہوں۔ اور جس طرح ہم یوحنا ہی کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا
اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب سنیں، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور یہی ہے فلسفہ انسان کا دوسرے سرے سے پیدا ہونا ضرور۔ یہ رات ہی کا وقت ہے اور نیقودیمس بھی رات ہی کو آئے، اور جہاں میں چہل قدمی کر رہا ہوں، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، شاید یہیں پہ وہ مکان ہوگا اس زمانے میں جہاں پر نیقودیمس خداوند یسوع مسیح سے ملنے آئے رات کے وقت، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر یسوع خدا کی طرف سے نہیں ہے، شاید دوسرے یہودی ان کو ملامت کرے۔ مگر بہرحال نیقودیمس وہ جستجوئے حقیقت میں تھے، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کیا مسیح یہی ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر انہیں یہ بتایا کہ آپ کا نئے سرے سے پیدا ہونا لازمی ہے۔ خداوند نے یہ بھی کہا کہ تم بنی اسرائیل کے استاد ہو کر بھی یہ نہیں جانتے، کیونکہ خداوند کا اشارہ نبیوں کی طرف تھا۔ تو نے انبیاء کو پڑھا ہے، یہ سمجھا ہے، اور پھر بھی سمجھ نہیں رہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ڈرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کبھی کبھار اگر ہم یسوع مسیح کے بارے میں پڑھیں، خصوصاً جو مسلمان گھرانوں میں سے ہیں جیسے کہ میں تھا۔ مگر خداوند نے مجھے بچا لیا، اور خداوند آپ کو بھی بچا سکتا ہے، اور خداوند کے آسمانی بھیدوں کو آپ پر آشکارا کر سکتا ہے۔ مگر کم از کم آپ نیقودیمس کی طرح رات ہی کو جستجوئے حقیقت تو کریں، دن نہ صحیح رات کو کریں، اور آپ اس اجیالے کو پائیں گے۔ ہاں، وہ اجیالہ جس کا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ کیا آپ زندگی کا نور پانا چاہیں گے؟ تو ہاں، اگر آپ کو دن میں ڈر ہے تو رات کو آئیں، جیسے کہ نیقودیمس آئے خداوند یسوع مسیح سے ملنے، اور ان کو حیات جاوداں میسر ہوا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور یاد رکھنا، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا جو کوئی میں آپ اپنا نام لگائیں، جو کوئی اس پر ایمان لائے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ آمین، آمین، آمین۔ اور بن یہودا سے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو یہ برکت عطا فرمائے، برکت حیات ابدی زندگی، وہ زندگی جو آپ جلال میں گزاریں گے۔ آئیے مسیح کی طرف، آئیے، وہ پکار رہا ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، محنت کشو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللویا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی مگر دل کو بھا رہا ہے، روح کو غذا مل رہی ہے حالانکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر یہ میرے اور آپ کے بہن بھائی ہیں جو جلال میں ایک ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم ان کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ان کا نام مجھے نہیں معلوم، مگر ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔
हालेलुया। हालेलुया। उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, हिंदी, फारसी में आपने बहुत से गीत सुने होंगे। मसीही ये नहीं, हमारे ही जलाल को जाने वाले हमारे बहनें और भाई मसीह के जलाल के लिए बेन यहूदा मरकज़ शहर यरूशलेम में खुदा को जलाल दे रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं आपको ये बताऊं, जिस वक्त मैं वहाँ पर खड़ा था और मुझे इस गीत के बोल समझ में नहीं आ रहे थे, अभी तक नहीं आ रही, मगर एक बात को मैं जानता हूं, वो ये है कि वो अपनी मादरी ज़बान में लोगों के सामने बेन यहूदा में वो गा रहे थे खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए, क्योंकि सिर्फ यीशु ही लफ्ज मुझे समझ में आ रही थी और हालेलुया। ये कुछ अल्फाज हैं जो हमारी समझ में आती हैं, मगर एक बात है, इस बात से हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हम खुदा के कलाम को अपने ही ज़बानों में पढ़ सकते हैं। खुदावंद के हुजूर आकर दुआ हम अपने ही ज़ुबान में कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम इब्रानी में दुआ करें, लाजमी नहीं कि हम कलदानी में दुआ करें, आरामीक या आरामी में दुआ करें, या फिर यूनानी ज़बान में, ग्रीक ज़बान में दुआ करें। जो भी हमारी ज़बान है, पंजाबी है, सराइकी है, फारसी है, सिंधी है, ब्राहवी है, बलोची है, कोई भी हमारी अपनी ज़ुबान जो है, उसी ज़बान में जब हम दुआ करते हैं तो खुदावन हमें बरकत अता फरमाता है। हेलो हेलो, सलाम पास्टर साहब। सलाम बहन जी, सलाम, खुदावंद आपको बरकत दे। बताएं। सर, मैं मरियम पाकिस्तान अटक से बात कर रही हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे बहन मरियम। आमीन आमीन। सर कैसे हैं आप? बस खुदा की मेहरबानी है, खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि फिर एक और दिन में जिंदा हूँ कि खुदा का कलाम
लोगों तक पहुंचा सकूं। जैसे पौलुस रसूल ने कहा, मेरे लिए जलाल को जाना मुकद्दम है, मगर यहाँ ज़मीन में रहना खुदा की मर्जी है। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे, अपने काम और जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आपका बेटा कैसा है? ठीक है? खुदा का शुक्र है, उनके लिए दुआ करते रहें। तो वो अब बिल्कुल सेहतयाब है, वो काम पर भी जाने लगे हैं। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ मैं। शुक्रिया दुआ के लिए। आपने बहुत अच्छी जगह दिखाई, हम देख के खास तौर पे गीत से बड़े हम लोग संदोज और समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा जलालदार खुदावन का हो रहा था, इतनी बरकत मिल रही थी और हम बड़े महसूस हो रहे थे, खुश हो रहे थे हम लोग बहुत ज्यादा सुन के। हालेलुया, ऐसा लग रहा था जैसे हालेलुया कह रहे हो, यीशु कह रहे हो, और हम बड़े खुश हो रहे थे। इतनी जगह हमें लगी। खुदावन आपको बरकत दे। ये डेविड साहब से बात करें मेरे स्मरण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो भाई डेविड। सलाम आपको, खुदावन की सलामती आप पर हो भाई। मेरा नाम डेविड खोकर है, मैं अटक से हूँ। बेसिक मेरा जो इलाका है वो डस का है। खुदा का शुक्र है भाई, खुदावन आपको खुदावन उस खित्ते को आपके वसीले से बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। आज का जो प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा, खास करके जो गीत था यीशु का जो नाम आ रहा था बार बार और वो हमें इतना अच्छा लगा। और बाकी तो चलो जुबान और हमें नहीं समझ लगा, जो हमारे यीशु मसीह का जब नाम लेते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है और बहुत दिल को एक सुकून सा मिल जाता है। ओ भाई डेविड और बहन मरियम, मैं आपको एक बात बताऊं, और वो ये, हमें इससे एक और भी पैगाम मिलती है। जब हम मसीही गीत को किसी दूसरे ज़बान में सुनते हैं तो इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि अरे भाई, जलाल में हम अकेले नहीं होंगे, हम सिर्फ पंजाबी ही नहीं होंगे, हम सिंधी ही नहीं होंगे, हम सिर्फ अंग्रेज ही नहीं होंगे, बल्कि वहाँ पर कोरियंस होंगे, चाइनीज होंगे, अरब होंगे, अफगान होंगे, पठान होंगे, हजारा होंगे। तो वहाँ पर एक रंगीन समा होगा। हालेलुया, यीशु के नाम को इज्जत और बुलंद। बहुत ही खुशी होती है। और हमारी बेटी है अनमोल, उसके लिए भी दुआ करना जरूर। बाकी जितने बहन भाई सुन रहे हैं और जितने भी आपके प्रोग्राम में पीछे आपके बहुत सारे लोग हैं, जो उन सब को मेरी तरफ से सलाम। और जो तमाम लोग जो मसलन जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम। बहुत शुक्रिया भाई, आपको बहुत ज्यादा बरकत है। और आपका बेटा जो था उसका क्या हाल है? और खुदा का शुक्र है, बिल्कुल सेहतयाब है और काम पर भी जा रहे हैं वो। खुदा का शुक्र है। चलो यीशु दी बड़ी शुक्रगुजारी है। देखो हमारी पावर, हमारी मजबूत चट्टान यीशु ही है। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ओके। एक और मैं फोन लूंगा यहाँ पर। बहन चांदनी। हेलो हेलो बहन। हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन, सलाम आपको भी, खुदावन की सलामती हो। मैं चांदनी बात कर रही हूँ, जो जिसने मैसेज किया था। हाँ जी, मैं ज़रूर दुआ करूँगा आपकी माँ के लिए, ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो पैगाम भेजा, और मैं ज़रूर दुआ करूँगा। और अपनी बेगम साहिबा को भी मैं कहूँगा कि आपके लिए, आपके घर वालों के लिए दुआ करें। खुदावन आपको फ़ज़ल अता फ़रमाए। मैं जानता हूँ स्टेज 4 कोई मामूली बात नहीं, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मसीह में हैं, हालांकि हम मुश्किल में वक्त गुजारते हैं इस दुनिया में, मगर हत्ता के बीमारी में भी हम खुदा को जलाल देते हैं। और मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि खुदावन उनको शफा बख्शे। खुदावन बख्श सकता है शफा, मगर अगर नहीं भी तो मैं दुआ करता हूं कि इससे खुदावन को जलाल मिले। आपकी आवाज नहीं आ रही बहन। हेलो जी। हाँ जी, तो हम जरूर दुआ करेंगे आपके लिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल है इसमें। भाई आपने फ़ोन किया था, आप फिर से ट्राई करें। कोई बात नहीं भाई कामरान, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, भाई शाहिद जो हैं, अभी मैं बाद में कहूँगा ये, भाई शाहिद हमारे साथ हैं। हेलो
हेलो कनेक्टिंग। अच्छा भाई शाहिद साहब, आपका जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं कि कनेक्टिंग। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रात को आप बहुत से मेरे अजीज़ बहन भाई रात को पैगामात छोड़ते हैं मेरे लिए, कोशिश करते हैं कि फ़ोन करें। रात को 10 बजे के बाद मैं अपना फ़ोन बंद करता हूं सुबह तक। तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं एक एक करके बाद में लोगों को जवाब देता रहता हूं जहां तक खुदावंद तौफीक अता फरमाता है। तो मैं एक और फ़ोन लेता हूं। हेलो हेलो सलाम भाई, आप कौन हैं? मैं कामरान बोल रहा हूँ। भाई कामरान, खुदावंद आपको बरकत दे, फरमाएं। मैं ना अपने भाई के लिए ना जॉब के लिए दुआ करवाना चाहता हूँ। ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावंद, मैं भाई कामरान के भाई के लिए दुआ करता हूँ कि तेरी मर्जी उसकी ज़िंदगी में सबसे पहले पूरी हो, और जैसे तूने कहा ये सब चीज़ें सब लोग उनके पीछे हैं, मगर खुदा की अदालत जो है, खुदा की मर्जी और खुदा की बादशाही सबसे पहले हो। मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि वो उनको एक अच्छा काम मिले जिससे आपको जलाल मिल सके, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ फिर भी कि मेरे अजीज़ भाई बहन फ़ोन करते हैं। और एक और अजीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर कांटेक्ट किया है, उनका नाम यहाँ पर नहीं, बस सलाम पास्टर जी। सुमेरा, बहन सुमेरा फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बरकत है। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया बहन सुमेरा, खुदावंद आपको भी बरकत दे और इन प्रोग्रामों को ज़रूर दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब है वो उन सबको दें। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं प्रोग्राम्स करता हूं, जो क्लिप्स हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स भी आपको मिलेंगे, मगर आइंदा में मैं इन सिर्फ क्लिप्स को एक क्रोनोलॉजिकली तरीके से मैं अपने यूट्यूब के सफ़े में डालूंगा ताकि आप सब अजीज़ों को उससे बरकत मिले, ताकि आप जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जा सकें और फिर से वो पैगामात सुन सकें, डाउनलोड कर सकें, इसे इस्तेमाल कर सकें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप इन प्रोग्राम्स को डाउनलोड करके अपने प्रोग्रामों में भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई मसला मेरे लिए नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं। सिर्फ इतनी बात ज़रूरी है कि आप उसमें ऐड ना करें, उसको एडिट ना करें, सिर्फ यही एक शर्त है। बाकी आप ये कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको जो हमारा जो ज़िंदगी का कलाम जो सफ़ा है, बहुत ही सादा, youtube.com लिखें और उसके बाद स्लैश, फिर @ और फिर इंजील लिखें, एक ही लफ्ज़ लिखें और आप वहाँ पर जा सकते हैं और हमारे गुज़श्ता के प्रोग्रामों को भी आप वहाँ से देख सकते हैं। हेलो बहन जी, हेलो, सलाम बहन। सर मैं बुरेवाला से, पाकिस्तान बुरेवाला से बात कर रही हूँ। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन बुरेवाला को आपके वसीले से बरकत दे। बहन फरमाएं। मैं सुन रहा हूँ बहन। सर मैंने अपनी जॉब के लिए दुआ करवानी थी। बिल्कुल मैं दुआ करूंगा अभी। सर मैंने अपने भाई की प्रेयर रिक्वेस्ट, अपने भाई की बेटी की प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवाई कि प्लीज में याद रखिएगा। जरूर। आपकी आवाज कुछ सही नहीं, आपने अपने भाई की बेटी के लिए क्या कहा? मैं दुआ करूंगा इस वक्त। है खुदावन, मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनका हाथ थाम, है खुदावन उनको कुमक कर, उनकी मदद फरमा, और उनकी बहन की जो बेटी है, जो मुश्किलात वहाँ पर हैं, तू उनकी मुश्किल कुशाई कर। इस घर पर आपकी सलामती और बरकत हो, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बहन, खुदावन आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे ख्याल में पहले कुछ मुश्किलात थी। हेलो
سلام سلام بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کون ہیں بھائی؟ سر میں شاہد بات کر رہا ہوں پاکستان میں۔ او بھائی شاہد، خداوند آپ کو برکت دے، فرمائیں۔ جی سر، میں نے نا اپنے لیے پریئر کروانی ہے، مجھے مطلب گورنمنٹ جاب کے لیے کروانی ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا شاہد بھائی، ضرور 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 ضرور۔ اور اپنی بہن کے لیے درخواست تھی، ان کے لیے دعا کروانی تھی۔ بالکل، ان کے لیے بھی میں دعا کروں گا ضرور۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں بھائی شاہد کے لیے، تو ان کو برکت عطا فرما۔ اگر تیری مرضی یہی ہے کہ ان کو یہ جاب ملے تو خداوند ملے، اگر تیری مرضی نہ ہو تو وہ دروازہ بند کر دے اے خداوند، جہاں تیری مرضی نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اے خداوند کہ اس جاب کے وسیلے سے آپ کو جلال ملے۔ بھائی کے بہن کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جو بھی مشکل ہے تو ان کی مشکل کشائی کر خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں جی سن رہا ہوں میں، آپ کون ہیں؟ آپ کی بھی خداوند آپ کو برکت دے، پاکستان کو برکت دے، اور خداوند پنجاب کو آپ کے وسیلے سے برکت دے۔ فرمائیں بھائی۔ سر میں اپنے بیٹے جانسن کی دعا کریں، ان کا پڑھائی کی طرف دھیان رکھیں۔ ضرور میں دعا کروں گا بھائی، ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند میں بھائی کے بیٹے کے لیے، جیسن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو تو اے خداوند حافظہ عطا فرما، تاکہ وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں اور اس سے آپ کو جلال ملے۔ اس سے بڑھ کر میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس کا رشتہ، ان کا رشتہ آپ کے ساتھ استوار ہو، محکم ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ اچھی بات ہے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ ہم سب مشکلات میں ہیں، خداوند کے حضور آئیں، مگر ایک بات دھیان میں ضرور رہنی چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہمیں خدا کی رضا، خدا کی عدالت، خدا کی راست بازی کی طرف دھیان دینی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی سے خدا کی مرضی پوری ہو۔ یہی تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں متی کی انجیل اس کے 6 باب میں آخری حصے میں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند کی عدالت، راست بازی، اس کے ملکوت پر ہماری دھیان ہو، پھر یہ سب چیزیں بھی ہمیں مہیا ہوں گی۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ تو میں پھر سے آپ کو بن یہودا لے جاؤں گا دن کے وقت میں۔ سب سے پہلے تو میں ایک جرمن زبان میں گیت آپ کو سنواؤں گا وہاں سے، کیونکہ کورین تو ہم نے سنے، اب جرمن زبان میں سنیں گے، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ دن کے وقت کا بھی ایک سیر کرواؤں وہاں۔ تو آئیے یہ ایک ساتھ سنیں گے جرمن گیت۔ Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und lehrst in Ewigkeit. یہ دیکھیں کورین ان سے ملے ایک ساتھ۔ Ja, ich glaub an Gott den Vater und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے صورت سے کہ وہ خداوند میں شادمان ہیں۔ اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کورین گاتے تھے، تو پھر یہ آئے ان کے ساتھ، یہ مل کر ایک ساتھ گانے لگے۔ حالانکہ کورینز کو وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مگر جلال میں ہم ان سب کے ساتھ ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ یا المونیاسن بیت مسیح میخوانن. آمین. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.
آمین آمین آمین. میں نے ان سے اجازت مانگی کہ بھائی میں اپنے ٹی وی شو کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، تو انہوں نے اجازت دی مہربانی سے. جرمنیوں کا وہاں یہ جو جرمن بہن بھائی ہمارے مسیحی میں تھے، ان کا وہاں پر ہونا میرے لیے بہت ہی باعث برکت تھی. وہ اس لیے کہ جرمن کی تاریخ میں ایک سیاہ باب بھی ہے، ایک کالا، ایک اندھیرا باب، جسے ہم جنگ جہانی دوم میں پاتے ہیں. ہٹلر کے زمانے میں جب یہودیوں کا قتل عام ہوا وہاں پر، تو یہ ایک سیاہ باب ہے. میں کوری ٹین بوم کے اس گھر میں بھی گیا ہوں نیدرلینڈ میں، جہاں پر وہ یہودیوں کو چھپاتے تھے آلمانیوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے. تو جو جرمن لوگ ہیں ان کا یہاں اسرائیل میں آنا یہ کہتا ہے کہ خداوند کے جو خادمین ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، سچے مسیحی، وہ یہودیوں سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کا قوم ہے. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہودی قوم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو جانے. بہت سے مسیحی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ بنا کسی ایمان خداوند یسوع مسیح پر وہ جنت کو جائیں گے، آسمان کو جائیں گے، جلال کو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. خداوند کے کلام میں یہ واضح ہے ہمارے لیے. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کو اگر ہم پڑھیں، یہاں پر میں لانا چاہتا ہوں اس کو، یہاں پر ذرا دھیان دیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. یہ غیر یہودیوں کے بارے میں یہ آیت ہے. وہ اپنے گھر آئے، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ وعدہ ابراہیم اور اس کے نسل سے دی گئی، اسحاق سے، یعقوب سے، داؤد سے، یہودا سے، ویسے ہی. اور دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو اور غیر یہودیوں میں سے ہو. تو میرے لیے بہت باعث برکت ہے. اب میں دن کا وہ نظارہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو وہاں پر میری بہن اینجلا اور میرے بھائی فل فلاور نے یہ ریکارڈ کی ہے. تو یہ دن کا نظارہ ہے اسی محلے کا جس میں سے میں نے خداوند کے کلام آپ کے ساتھ بانٹا. یہ دیکھیں، یہ دن کا نظارہ ہے. رات کو یہاں پر بہت ہی بھیڑ ہوتی ہے، دن کو کچھ خالی خالی سا لگ رہا ہے. اور دن میں بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں. آپ ریلوے ٹریک کو یہاں پر دیکھتے ہیں، اور مگر اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی رات کو یہاں پر ہوتی ہے. تو ذرا سوچیں، رات کے وقت میں، دن کے اجالے میں نہیں، رات کے وقت میں نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے خداوند سے سوال کیے کہ اے ربی، اے استاد، جو معجزے تو دکھاتا ہے اگر تو خدا کی طرف سے نہ ہو تو یہ ناممکن ہے. مگر خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا ہاں تو ٹھیک کہتا بھائی میں وہی ہوں. اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ آپ کو نئے سرے سے تولد ہونا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں اپنے ماں کے پیٹ میں پھر سے کیسے داخل ہو سکتا ہوں اور پھر سے میرا تولد ہو. تو اس نے کہا کہ روح کے وسیلے سے تمہارا پیدا، پانی اور روح کے وسیلے تمہارا پیدا ہونا دوبارہ دوسرے سرے سے، یہ لازم اور ضروری ہے. اور یہ صرف مکتب مسیح میں ہے، کیونکہ دنیا کو خداوند نے، دنیا کے لوگوں کو خداوند نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے. آمین. اور کچھ کامنٹس ہیں پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ کامنٹس دکھانا چاہوں گا. بہن عطیہ ہاللویا آمین کہتی ہیں، اور کامران مسیح پریز گاڈ کہتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے، اسٹے بلسڈ بھی کہتی ہیں بہن عطیہ عنایت. اور پھر بھائی
पतरस नदीम, गुड इवनिंग सर, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो, आपकी भी भाई, खुदावन आपको भी बरकत अता फरमाए। इमरान गिल साहब, गॉड ब्लेस यू सर जी, गॉड ब्लेस यू टू। भाई काशी मसीह, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। यहाँ पर मॉर्निंग है मगर फिर भी मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। और फिर भी वो कमेंट देते हैं, गॉड ब्लेस यू कहते हैं। बहन आयरीन हमारे साथ हैं, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। और यूनुस शमून आमीन कहते हैं, और फिर वो आमीन कहते हैं, और प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। यहाँ पर ये चली जा रही है, प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं और फिर मोहब्बत भेज रहे हैं बहन आयरीन। और यहाँ पर कुछ मुश्किलात हैं कमेंट्स के, वो आ नहीं रहे दुरुस्त तरीके से, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि वो वापस आप लाऊं वहाँ से, ताकि आपको ये सब कुछ मिल सके, ये कमेंट्स, क्योंकि हम एक साथ खिदमत में हैं। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर फॉर शेयरिंग दीज वीडियोज़ विद अस। एब्सोल्युटली, खुदावन आपको बरकत दे। और डेविड को, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू, द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू and be gracious to you। और ये आदात से ये आयात देते हैं, the Lord turn his face toward you and give you peace। आमीन आमीन, खुदावन आपको बरकत दे। मकबूल यूनुस भी गॉड ब्लेस यू लिखते हैं, और गॉड ब्लेस यू टू माय ब्रदर। और आखिर में मैं दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावन अपने फजल के वसीले से लोगों के दिलों को छुए। मेरे आज का ये पैगाम खुसूसन उन मौलवी साहिबान के लिए है जो हकीकत को तो जानते हैं कि मसीह में है, मगर वो डरते हैं, मसीह के हुजूर आने से डरते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन करे कि वो निडर बनकर दिन को ना सही रात को उजियाले की खोज में खुदावन यीशु मसीह के हुजूर आए। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरे पीछे होले वो तारीकी में न भटकेगा बल्कि नूर हयात को पाएगा। खुदावन आप सबको बरकत अता फरमाए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन।